السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے کو لے کر جس کے بارے میں ہمارے کئی نوجوان ساتھی، ہمارے کئی بزرگ، ہمارے دوست و احباب سوال کرتے رہتے ہیں کہ ایک حدیث بارہا سنتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ یعنی عوام میں جو لفظ مشہور ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کا پیر باندھ دیتے ہیں، اس کا قدم باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو گناہ پر آمادہ نہ کرے، وہ ایمان والوں کو نہ بہکائے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے ان کا کہ جب شیطان بند گئے، شیاطین قید ہو گئے، تو اب رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں لوگ معصیت کی طرف کیوں چل پڑتے ہیں کہ کئی دن روزہ رکھتے ہیں ابتداءً شروع میں، اس کے بعد روزے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور آخر رمضان میں نمازیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تراویح کی نماز شروع میں شوق سے مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور بعد میں پھر مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے اور آپ اس کا جواب سنیے۔ جواب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ایک اس کا نفس ہوتا ہے۔ اس کے متعلق میں آگے بات کروں گا۔ اس کی پہلی توجیہ میں بیان کر دوں جو ہمارے علماء نے بیان کی ہے کہ حدیث کا جو لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ سرکش کا مطلب استاد، ماہر، جو بڑے شیطان ہیں، اللہ ان کو بند کر دیتے ہیں، لیکن ان کے جو چیلے چماٹے ہیں وہ آزاد رہتے ہیں۔ اب وہ قید ہیں، وہ قید کی حالت میں ان کو حکم دیتے رہتے ہیں اور وہ ان کا حکم بجا لاتے ہیں اور وہ دنیا میں آ کر انسان کو، مؤمنین کو بہکاتے ہیں اور عبادات سے دور لے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا نفس، وہ نفس بھی شیطان کا تابع ہو جاتا ہے۔ شیطان کے دور جانے کے بعد اس شیطان کی نصیحتوں کو، سکھلائے ہوئے کاموں کو یاد رکھتا ہے۔ ابھی آج کل ایک چھوٹی سی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ایک شیطان ایک شخص کے پاس میں کھڑے ہو کے اس کو چند نصیحتیں کر رہا ہے کہ 30 دن کی بات ہے، میں واپس بعد میں آؤں گا، میری نصیحتیں مت بھولنا، یہ گناہ کے کام کرتے رہنا، سحری میں مت اٹھنا، کئی چیزیں اس نے بیان کی ہیں، حالانکہ وہ مذاقاً بیان کی ہیں لیکن وہ اس وقت فٹ بیٹھتی ہیں کہ شیطان جب جا رہا ہے وہ ہمارے نفس کو نصیحت کر کے جا رہا ہے۔ ہمارا نفس اس کے ساتھ رہ کر ایک، یہ مان لیجئے بچے کی طرح جو انگلی پکڑ کر ماں باپ نے اس کو چلنا سکھایا اور کچھ دن میں وہ چلنے کا عادی ہو گیا، اب اس کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی نفس کو شیطان نے انگلی پکڑ کر چلایا اور وہ اس طریقے کا عادی کر دیا کہ اب شیطان کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان خواہ کوسوں دور رہے، اللہ شیطان کو خواہ قید کر دے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ ہمیں رمضان جیسے بابرکت باعظمت مہینے میں بھی گناہوں کی طرف آمادہ کر رہا ہے، معصیت کی طرف کھینچ کر لے جا رہا ہے، گناہوں کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یہ ہمارا نفس ہے، شیطان تو قید ہے۔ یہاں تک مجھے امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب نفس کو کچلنے کا، نفس کو مارنے کا علاج کیا ہے؟ تو جو میں نے کتابوں میں پڑھا وہ چھوٹا سا علاج آپ کو بتا دوں۔ پہلا علاج تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی مخالفت کرنا چاہیے۔ مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نفس ہم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں تجھے آج فرض نماز نہیں پڑھنا، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ فرض بھی پڑھوں، اس کے ساتھ 2-4 زائد نوافل بھی پڑھوں۔ اگر میرا نفس مجھ سے کہہ رہا تجھے نفل نہیں پڑھنا 2 رکعت، تو میں کیا کرنا ہے کہ اس 2 کی جگہ میں 6 پڑھوں، 8 پڑھوں، تاکہ نفس کہ میں اس کو 2 کے لیے روکتا ہوں لیکن یہ 8 پڑھتا ہے۔ جب ہم مخالفت شروع کریں گے نفس کی تو انشاءاللہ ہمارا نفس ختم ہو جائے گا، جو شیطان کا عادی ہے اس کی عادی ختم ہو جائے گی، عادت۔ اسی طریقے سے ایک دوسری چیز بتلائی جاتی ہے کہ روزہ رکھنا۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں روزے کی کثرت کرنا چاہیے، خواہ ہمارا نفس کتنا ہی ہمیں بہکائے، ہمیں تھوڑی سی جم کر، مجاہدہ کر کر، مشقت کر کر، اس کی مخالفت کر کر روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا نفس مر جائے۔ غیر رمضان میں بھی نوافل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا نفس جو شیطان کا تابع تھا اس کا تابع نہ رہے، وہ ہمارا نیکیوں کی طرف ہمیں آمادہ کرنے والا بن جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مخصوص سی اور مختصر سی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا جو چینل میں نے شروع کیا ہے اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی دین کی باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس میں آپ کا بھی نفع ہو اور میرے کہنے والے کا بھی نفع ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔